بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم. محمد کی ختم نبوت پہ لازم ہے ایمان. محمد کی ختم نبوت پہ لازم ہے ایمان. یہی عقیدہ ہے دین حق کی پہچان. معزز اساتذہ کرام، مہمانان اعظام، گلشن صدیق کے چہتے محلے پھولوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس مبارک اور مقدس اجلاس میں ختم نبوت پر کچھ معروضات پیش کرنے آیا ہوں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح اور سچی بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے جو ہمارے ایمان کی بنیاد و اساس ہے، اور یہ عقیدہ دلائل قطعیہ سے ثابت ہے جس پر پوری امت کے سواد اعظم کا اتفاق ہے، اور اس پر قرآنی آیات اور احادیث بالکل واضح ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں کے خاتم. یہ آیت عقیدہ ختم نبوت کی قطعی دلیل ہے. نبی کریم علیہ السلام پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور قیامت تک نہ کوئی رسول آئے گا نہ نبی آئے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا: ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. کہ نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے، میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ نبی آئے گا. اور میرے بھائیوں، حضور پر ختم نبوت کا اعلان کیوں نہ ہو، جبکہ اللہ نے فرما دیا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور اسلام کو تمہارے لیے پسندیدہ دین بنا دیا. میرے عزیزوں، یہ دین اب کامل و مکمل ہو چکا ہے. قیامت تک کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے نبی کو معلوم تھا کہ میرے بعد جھوٹے اٹھ کھڑے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. اسی لیے نبی نے فرما دیا: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم انه رسول الله. یہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ نکلے. ان میں سے ہر ایک کا یہی گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے. چنانچہ تاریخ کے صفحات پلٹ کر دیکھیے کہ اہل رسالت سے لے کر آج تک نہ جانے کتنے بدبخت اٹھتے رہے جنہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے، امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی کوششیں کی، اسلام میں فتنہ و فساد برپا کیا. کبھی مسلمہ کذاب جیسا گمراہ شخص کھڑا ہوتا ہے اور دعوی نبوت کر کے لوگوں کو بہکاتا ہے، تو کبھی بہار کے دربھنگا کی سرزمین سے شکیل بن علی اتاری گمراہ شخص مودار ہوتا ہے جو چند روزہ شہرت اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دعوی نبوت کر بیٹھتا ہے. اور جب ہم سے قریب پر نگاہ ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس وقت سرزمین ہندوستان میں انگریز اسلام اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی سرتوڑ کوششیں کر رہے تھے، اس ملحدانہ دور میں تاج نبوت پر سرکاری لگانے کے لیے ایک خطرناک سازش کی گئی، اور اشارہ فرنگی پر زمین فروش، ایمان فروش مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. ملعون مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو خدا کا نبی کہا اور اسی پر بحث کی، بلکہ اپنی بناوٹی اور ملاوٹی نبوت کو چلانے اور چمکانے کے لیے وہ کام کیے جس دریدہ ذہنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے گندے جاتی ہے، دماغ معروف ہو جاتا ہے، قلب و جگر زخمی ہو جاتا ہے اور روح کام جاتی ہے. میرے عزیزوں، یہ جھوٹے مدعیان نبوت ہمیشہ مکاری اور دھوکہ دہی سے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دین کے نام پر جھوٹے دعوے کرتے ہیں اور کمزور ایمان والے مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں. یہ جھوٹے لوگ قرآن و حدیث کی غلط تشریح کر کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں. دنیا کی فائدے، شہرت اور اقتدار کا لالچ دے کر اپنے عقائد کو فروغ دیتے ہیں.
مسلمانوں میں انتشار پیدا کر کے ان کے ایمان کو کمزور کرنے کی سازشیں کرتے ہیں۔ اسی لیے جب ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، اپنی اسلاف کو دیکھتے ہیں، اکابرین علماء دیوبند کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جب کسی جھوٹے نے کسی جھوٹے نے نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے اپنی جان اور مال سے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے ان جھوٹوں کا تعاقب کیا اور پہرا دیتے رہے۔ اسی لیے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ختم نبوت کے لیے قربانی دی، ہم بھی دیں گے۔ جس طرح حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ نے ختم نبوت کے لیے قربانی دی، ہم بھی دیں گے۔ جس طرح حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ختم نبوت کے لیے قربانی دی، ہم بھی دیں گے۔ جس طرح حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ختم نبوت کے لیے قربانی دی، ہم بھی دیں گے۔ جس طرح علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے ختم نبوت کے لیے قربانی دی، ہم بھی دیں گے۔ جس طرح مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے ختم نبوت کے لیے قربانی دی، ہم بھی دیں گے۔ جس طرح اکابرین علماء دیوبند نے ختم نبوت کے لیے قربانی دی، ہم بھی دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ختم نبوت سے یہ بات ذہن سے نکال دو اور اس غلط فہمی میں نہ رہو۔ یہ جھوٹے مدعیان نبوت کے فتنوں کا دائرہ بہت چھوٹا ہے، بہت تنگ ہے، یہ کسی محدود جگہ میں ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے فتنوں کا دائرہ کار عالمی سطح پر پھیل چکا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ کتابوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے اسلام کے حقیقی پیغام کو عام کریں، یہاں تک کہ ہر مرد و زن، خواہ بوڑھا ہو یا بچہ، سب کے کانوں تک عقیدہ ختم نبوت کی آواز گونج اٹھے، تاکہ ہمارے معاشرے میں کوئی بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے کی ہمت بھی نہ کرے۔ میں اس شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ ہمیں علماء دیوبند کے مسلک و منہج پر قائم و دائم رکھیں، کہ نبی کی ختم نبوت کا رکھنا ہے پاس ہم کو، نبی کی ختم نبوت کا رکھنا ہے پاس ہم کو، یہی چراغ جلانا ہے رہنمائی کے لیے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بڑی بلا انگیز تقریر تھی عزیزہ موصوف کی ختم نبوت کے عنوان پر۔ اور میں عزیزہ محمد ظاہر صدم کو نعت پاک کی چند